جی دوستو، ایک دفعہ پھر حاضر ہیں سبلائم کسوٹی کے ساتھ۔ پروفیسر ناصر علی سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عزیز اعجاز صاحب ہمارے ماہر موجود ہیں جناب، اور ان کا دم غنیمت ہے اور ان کی بڑی محبت کے تشریف لے کے آتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ چیلنجر محمد طارق خٹک صاحب موجود ہیں، اور آپ جو ہیں جناب علی ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علم و ادب کے ساتھ ان کا گہرا شغف ہے۔ دیکھتے ہیں جی کہ کیا چیلنج کرتے ہیں آج۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ، آپ اساتذہ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میں آیا، اور بہت شکریہ۔ اور میرا جو سوال ہے یا عمارت ہے۔ عمارت ہے، عمارت، آج عمارتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی عمارت ہے تو کیا یہ عمارت یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پشاور ویلی کی عمارت ہے؟ جی، یہاں پشاور ویلی کی عمارت ہے وہ۔ اگر وہ پشاور ویلی کی عمارت ہے تو کیا اس عمارت کی تعمیر کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے؟ جی۔ اگر 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے تو کیا اس کو 400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہوا ہے؟ 400 سال؟ نو، 100 سال سے زیادہ ہوا ہے مگر 400 سال تک نہیں ہوا۔ 400 سال سے کم، یعنی 100 اور 400 کے درمیان کا کوئی عرصہ ہے جو اس عمارت کی تعمیر کو ہوا ہے۔ اگر اس عمارت کی تعمیر کو، اور وہ پشاور کی آپ کہتے ہیں عمارت ہے، تو اگر پشاور کی یہ عمارت ہے تو کیا یہ عمارت کوئی مذہبی نوعیت کی عمارت ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس مذہبی نوعیت کی اگر یہ عمارت ہے تو مذہبی نوعیت کی کا بھی دائرہ ذرا وسیع ہے، اس کو بھی ذرا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا اس کا تعلق ان عمارات میں سے ہے جہاں عبادات کی جاتی ہیں؟ جی۔ تو کیا یہ کوئی خانقاہ ہے؟ جی نہیں۔ اچھا، کیا خانقاہ بھی نہیں ہے لیکن مذہبی حوالہ ہے اس کا؟ نہیں سر، اتنا مذہبی حوالہ نہیں ہے۔ مذہبی حوالہ ایسے یہ کہ مذہبی عبادت کی جائے، یعنی کوئی مسجد نہیں ہے، کسی کا مزار نہیں ہے، خانقاہ نہیں ہے، چرچ بھی نہیں ہے۔ چرچ بھی نہیں ہے۔ یہ خانقاہ، وہ بھی عبادت کی جگہ، وہی معبد ہے۔ اچھا، تو یہ معبد بھی نہیں ہے اور یہ یقیناً خانقاہ بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ مذہبی ایک تعلق اس کا مذہب کے ساتھ بنتا ضرور ہے، اور ہے وہ پشاور۔ تو اگر یہ پشاور کی عمارت ہے تو کیا یہ فصیل شہر کے اندر کی کوئی عمارت ہے؟ یہ فصیل شہر، پشاور شہر کی عمارت ہے، مگر یہ پشاور شہر سے اس کا تعلق ہے؟ شہر کہہ سکتے ہیں، پشاور شہر کہہ سکتے ہیں۔ شہر وہی ویلی جو ہے نا اس میں ہے، پشاور ویلی میں ہے، مگر جو نہیں، مثلا میں تو شہر جب کہتا ہوں تو شہر سے میری مراد ہوتی ہے کہ میں اس میں سے کینٹونمنٹ یونیورسٹی کو نکال کے کہہ رہا ہوں۔ نہیں۔ پشاور براڈر پرسپیکٹو آپ جو ہے تو یہ رنگ روڈ بھی شامل کریں، یونیورسٹی بھی شامل کریں، اس سے آگے بھی جائیں۔ آپ کہتے ہیں پشاور کی ویلی سے ہے اس کا، پشاور کی ویلی سے اس کا تعلق ہے، اور مذہبی نوعیت کی یہ ہے، اور یہ کوئی خانقاہ بھی نہیں ہے، اور یہ معبد بھی نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے۔ درسگاہ ہے؟ ہاں جی، درسگاہ ہے۔ اگر یہ درسگاہ ہے اور بلڈنگ ہے تو کیا یہ ایک ایسی درسگاہ ہے؟ عزیز اعجاز نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اگر یہ ایک درسگاہ ہے تو کیا یہ درسگاہ جو ہے تو یہ اب بھی یہاں تشنگان علم جو ہے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں؟ اچھا، اگر ایسا ہے تو کیا اس کے بانی کا تعلق ثوابی کے علاقے سے ہے؟ جی ہاں۔ کیا صاحبزادہ عبدالقیوم کا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ آپ نے اسلامیہ کالج کا پوچھا ہے۔ اور 12 سوالوں میں بول دیا جی۔ مجھے اس کا بارے میں اس لیے مجھے بہت پسند تھا، میرے ذہن میں 2 سوال تھے، ایک شخصیت کی، ایک عمارت کیا۔ تو عمارت مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ ایک تو میں نے وہاں پہ پڑھا ہے، وہاں سے میں نے FA کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وہاں محسن احسان سے جیسے اساتذہ مل گئے، اور پھر اس کے بعد پھر مجھے اتنا وہ پسند ہے کہ میرا خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وہاں پہ سے پڑھاؤں، تو پھر انہوں نے وہاں سے FSC کیا تھا پشاور سے نا، تو بس اس لیے مجھے بلکہ اگر کہا جائے تو اسلامیہ کالج جو ہے تو تقریباً پشاور اور KP کی تمام جو درسگاہیں ہیں ان کی مدر کا اس کا کردار ہے، بالکل، کیونکہ پشاور یونیورسٹی سے پہلے
یہ درسگاہ بنی اور پھر انہی سے یہ ساری شاخیں پھوٹی. وہاں بہت مزے کا سوال کیے جی آپ نے, اور یہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جو پہلے ہے تو اس سے صاحبزادہ عبدالقیوم کا تعلق تھا اور یونیورسٹی کے ساتھ پھر خان عبدالقیوم کا تعلق تھا. اچھا, اس حوالے سے میں یہ کہتے چلوں کہ مجھے ایسے یاد ہے کہ تقریباً 2013 تھا یا 14 تھا نا, تو وہ ہم پی ٹی وی پشاور کی طرف سے گئے تھے اور اس کی کوریج کی تھی. 13 تھا, اور اس میں ہم نے اس کی 100 سالہ تقریبات جو تھی اس کو کور کیا تھا, اور بہت بڑی مطلب ہے کہ پروگرام ہوتے رہے تھے, مشاعرے, وہ سارے باہر وہ اسٹوڈنٹس کے میلے ویلے, بہت کچھ لگا ہوا تھا. تو تقریباً اس کو 100 سال سے زیادہ 110 سال کہہ لیں, ہاں تقریباً اتنی ہوا 110 سال کہہ لیں. کیونکہ قتیل شفائی آئے تھے اس مشاعرے میں 1913 میں بنی تھی. اچھا 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 صحیح ہے جی, 2 سال سے زیادہ ہے. صحیح ہے جی. ناظرین, کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اور اس میں جو ہے جی تو طارق خٹک صاحب نے جو پوچھا بڑا ہی زبردست کویسچن تھا, اور اسلامیہ کالج جو ہے ایسی مادر علمی ہے کہ اگر اسلامیہ کالج نہ بنتی تو پشاور یونیورسٹی نہ بنتی, پشاور یونیورسٹی نہ بنتی تو یہاں کے پٹھانوں کی حالت نہ بدلتی, اسی طرح کا پرانا ماحول رہتا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان لوگوں کی قبروں کے اوپر رحمت کرے, اور ان کو بہت ساری ان کے لیے دعائیں ہیں جن لوگوں نے ہمارے شہر کو اور ہمارے ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا جو ہے حصہ جو ہے تو ڈالا ہے. شاہ جی, اس حوالے سے ہم ان کو ٹریبیوٹ بالکل یقیناً ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے, کیونکہ جو علم کی روشنی ہے یہ بہت اچھی ایک سوچ تھی جس وقت صاحبزادہ عبدالقیوم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور ظاہر ہے کہ اس بات کو اب 100 سال ہونے کو آئے ہیں, اور ان کا تعلق چونکہ ثوابی سے تھا, اور غالباً کوٹھا ان کا علاقہ تھا, جو خاص علاقہ کوٹھا کا تھا نا, ٹوپی کوٹھا تو خیر ساتھ ساتھ ہی ہیں بالکل, ٹوپی کوٹھا, بلکہ جو ٹوپی کالج ہے وہ ہے ہی کوٹھا میں, گورنمنٹ کالج ٹوپی جو ہے وہ اب کوٹھا ہی میں ہے. تو کوٹھا علاقہ ہے ان کا, اور یہ ظاہر یس صاحبزادہ عبدالقیوم کے باقی سماجی خدمات جو ہیں, لیکن علمی درسگاہ کا اس علاقے میں قیام جو ہے, اس نے ملک ارشد صاحب آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ یہاں کے رہنے والوں کو صرف علم کی روشنی نہیں دی, ان کی راہوں کو تعین بھی کیا. وہ ایک طرح سے ٹرینڈ سیٹر تھے کہ انہوں نے بتایا کہ جی جب تک آپ علم کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک ترقی ممکن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا اللہ ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے اس اپنے لوگوں کو سوچا اور ان کے لیے ایک تعلیمی درسگاہ, اور وہ خود بھی علی گڑھ سے وہ تعلیم یافتہ تھے, علی گڑھ سے پڑھ کر آئے تھے, وہیں سے پڑھے ہوئے تھے. جی ناظرین, اسلامیہ کالج کے حوالے سے آپ کو معلومات حاصل ہوئی جناب. آج کے ایپیسوڈ آپ کو کیسے لگی جی؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.